السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پروجیکٹ بلو بیم کس طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین، دنیا میں جب بھی انسان نے ترقی کی، علم حاصل کیا یا کوئی نئی انوینشن کی، اس نے اپنی عقل پر فخر کیا، لیکن اس عقل نے بعض اوقات اسے ایسی راہوں پر ڈال دیا جہاں وہ اپنے کریٹر، اپنے خالق کو بھی بھول گیا۔ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی پیک پر ہے، انسان چاند اور مریخ کو تسخیر کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس ترقی کو ایک ویپن بنا کر انسان کی روحانی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جو بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کی آڑ میں ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان کو اس کے مذہب، اس کے ایمان اور اس کے رب سے کاٹنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اسے پروجیکٹ بلو بیم کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام سادہ سا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی سازش ہے۔ اس منصوبے کے تحت سب سے پہلے فوری دنیا میں ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جائے گا جس میں تمام مذاہب پر سوالات اٹھائے جائیں گے۔ بائبل ہو یا قرآن ہو، وید ہو یا توریت ہو، کہا جائے گا کہ لوگ ان کتابوں کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے۔ ایک نئی پرسنالٹی یا ایک نئی مصنوعی مخلوق سامنے آ کر کہے گی کہ اصل پیغام وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ تمام گزشتہ صحیفے تحریف کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ شخصیت یا سسٹم خدائی دعوے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ کہے گی کہ میں وہ روشنی ہوں جو ہمیشہ سے موجود تھی، لیکن لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ یوں انسانوں کے ذہنوں میں ایک نیا سچ بٹھا دیا جائے گا جو در حقیقت ایک فریب، اسکیم، دھوکہ ہوگا۔ یہ پہلا قدم صرف فکری اور مذہبی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس لیے اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ خوابوں، آسمانی مظاہر اور ہولوگرامز کی مدد سے انسانوں کو بصری دھوکے دینے کا ہوگا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ آسمان پر ایسے سین دیکھیں گے، مناظر دیکھیں گے جو ان کے عقیدے کے مطابق ہوں گے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھیں گے، کوئی بدھا کی روشنی کو، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل جیسا استغفر اللہ، کوئی نورانی وجود دیکھیں گے، اور یہ سب مصنوعی طریقے پر پریزنٹ کیا جائے گا۔ اس کا مقصد پتہ کیا ایک ہوگا کہ لوگ ان ہولوگرافک مناظر کو سچ مان لیں اور اس کی نئی ہدایات پر ایمان لے آئیں۔ تیسرا اور سب سے خوفناک مرحلہ ہے دماغی کنٹرول کا۔ اس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی جو براہ راست انسانی دماغ سے بات کرے گی بغیر کسی آواز یا الفاظ کے۔ ایک خاص فریکوینسی ہے ELF، ایکسٹریملی لو فریکوینسی، اور اس کے بعد VLF یعنی ویری لو فریکوینسی کا استعمال ہوگا تاکہ انسانی دماغ کے اندر پیغام پہنچایا جا سکے، اور یہ پیغامات اس طرح ہوں گے جیسے وہ انسان کے اپنے خیالات ہوں۔ لوگ محسوس کریں گے کہ شاید ان سے کوئی اعلیٰ طاقت براہ راست کنورسیشن کر رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ خدا ان کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہ تمام مراحل مل کر ایک ایسے عالمی نظام کی بنیاد رکھیں گے جس میں ایک ہی مذہب، ایک ہی خدا نما شخصیت اور ایک ہی عالمی حکومت قائم ہوگی۔ اور اس سسٹم کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جنہیں مذہب سے مسئلہ ہے، کیونکہ مذہب انسان کو اخلاقیات، سچائی اور ضمیر کے دائرے میں رکھتا ہے، لیکن جب مذہب ہی ختم کر دیا جائے گا تو انسان کو کسی بھی رخ موڑا جا سکتا ہے۔ اور اس سسٹم کو مکمل کرنے کے لیے وہ ادارے شامل ہیں جو پیسہ، طاقت اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں، چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو، میڈیا ہو یا گلوبل ادارے ہوں۔ آج کی دنیا میں فحاشی، شراب اور جوا جیسی چیزوں کو نارملائز کیا جا چکا ہے۔ فلموں، ڈراموں، اشتہاروں، سوشل میڈیا، ہر جگہ ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو مذہب کی نفی کرتی ہیں۔ اگر ایک وقت میں کسی اداکار یا کھلاڑی کو شراب پیتے دیکھنا حیران کن ہوتا تھا، تو آج ہی وہی چیزیں سٹیٹس سمجھی جاتی ہیں۔ اور اس تبدیلی کا راز ریپیٹیشن میں ہے، جو بار بار چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ریپیٹیشن، اور دماغ اسے آخرکار سچ مان لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی یہ سب منظم منصوبے کا حصہ ہے؟ 1994 میں جب اس پروجیکٹ جس کا ہم بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پروجیکٹ بلو بیم، آج اس کے آثار ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، جس کا وجود جو 1994 میں رکھا جا چکا تھا، خواہ وہ مصنوعی ذہانت ہو اس کی شکل میں، یا وہ ہولوگرافک ٹیکنالوجی ہو، یا سب کانشیس مائنڈ پر اثر ہونے والی فریکوینسیز ہوں، یہ سب اس منصوبے کی برانچز لگتی ہیں۔ یہی وہ دور ہے جہاں حق اور باطل، ان کے درمیان میں فرق مٹایا جا، اس لیے ہو رہا ہے کہ دجال کا نظام زمین پر امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ۔
دجال کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پروجیکٹ ہے نا بلو بیم، دراصل یہی وہی دجالی دھوکہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے خالق سے کاٹنے کی آخری کوشش کی جائے گی۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم ان سائنسی دھوکوں کے پیچھے آ کر اپنی آنکھیں بند کر کے چلیں گے، یا شعور یا دین کے سہارے ان فریبوں کو پہچان کر اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سازش صرف ایک فرد کی نہیں، پوری انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔